اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعنا اور قطع یقطع تقطیعا کس چیز کو کہتے ہیں؟ علیحدہ کر دینا، کاٹ کر علیحدہ کر دینا۔ قطع کرنا اردو میں بھی آتا ہے جی۔ قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ قطع کس چیز کو کہتے ہیں؟ کاٹ دینا۔ رحم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ماں کی رحم کو کہتے ہیں رحم۔ رحمی رشتے جو ماں سے جنم لیتے ہیں، ماں باپ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، یہ جو بندہ جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے اس کے رشتے چننا اس کی اپنی چوائس ہے۔ اس کا کوئی ہے کہ یہ میرا بھائی ہو کہ نہ ہو، یہ میری بہن ہو کہ نہ ہو، یہ میرا چاچا ہو کہ نہ ہو، یہ میرا والد ہو کہ نہ ہو، یہ میرا ماموں ہو کہ نہ ہو، یہ اس کی کوئی خواہش ہے؟ اگر یہ خواہش پوری ہو، بندہ آگے سب سے پہلے میرے مامے لاؤ نہ دو، چاچے ختم، یہ فلاں قسم کے بھائی کو میں نے اپنا بھائی نہیں بنانا، یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد نہیں ہونی چاہیے، مجھے یہ اولاد نہیں چاہیے۔ لیکن اس میں آدمی کا کوئی بس نہیں، یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ رحمی رشتوں کو چوائس نہیں ہے۔ اب قطع کرنے کے رحمی رشتوں کے ساتھ حسن سلوک یہ فرض ہے کہ نہیں ہے جی؟ ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، چاچے مامے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ رشتے کا چل مر پتر ختم، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کر دیا، کاٹ دیا۔ صلہ کس چیز سے نکلا ہے؟ وصل سے۔ وصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، ملنا، جڑنا۔ صلہ رحمی یعنی کہ جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی انسان کی عمر میں برکت پیدا کرتی ہے۔ جب آدمی کسی رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اپنے غریب، سب سے پہلے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کے اندر کیا کہا ہے کہ یتیمن ذا مقربتن۔ یتیم کون؟ جو مقربہ، قرابت دار ہو، قریب والا آدمی۔ سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ قرابت داروں کا، جن کو دینا ہے۔ تو قطع کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنا۔ وقطع نا، قطعنا ہم، قطع کاٹ دیا، علیحدہ کر دیا، نا ہم نے۔ اب یہ اگر ہوتا کہ قطعنا تو ہم اس کا مطلب ہوتا اس نے ہم کو کاٹ دیا، لیکن یہ قطعنا یہ آخری اس پہ جزم آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ نام فاعل کا ہے۔ ہم نے کاٹ دیا ہم، ان کو علیحدہ کر دیا۔ اسنتا، یہ کیا لکھا ہوا جی؟ اسنتئی۔ آپ کو توئے بشد نظر نہیں آ رہی؟ ہیں جی؟ ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھنے سے چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسنتن کہتے ہیں، اسنتن کس کو کہتے ہیں جی؟ دو کو۔ اور اسنتانی ہیں،
یہ فائلی حالت میں آ گیا، اثنتانی اور حالت نصب، اور اس میں اثنتینی، آنی کا جو ہے نا وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تھا اصل میں اثنتینی، لیکن جب یہ مضاف بن گیا نا، مضاف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ مضاف پہ الف لام بھی آتا ہے؟ نہیں آتا۔ مضاف کی پہلی علامت اس پہ الف لام اس اسم پہ نہیں آتا۔ دوسری علامت کیا ہے جی؟ اس پہ دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی، ایک ہی آتی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے دو زبر دو پیش کا کہ اس میں جو نون تنوین ہے، تنوین نون وہ اڑ جاتا ہے، اور جمع کا صیغہ ہے یا تثنیہ کا تو اس کا نون بھی اڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو نون تھا اس کا یہ اڑ گیا، اثنتین تھا تو نون ہی اڑ گیا، اثنتئی بن گیا دو۔ اثنتئی وقطعناہم، اور ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا، اثنتئی دو، عشرۃ، 10۔ اثنتئی عشرۃ کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ 12۔ وقطعناہم، اب یہ ہم کا میم بھی خاموش ہے اور اس اثنتئی کی سا جو ہے یہ بھی خاموش ہے، لیکن ہم اور کم کو ملانے کا طریقہ زیر نہیں بلکہ پیش ہے۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ، ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 میں، کیا 12 جی؟ اسباطن، اسباطن کس چیز کو کہتے ہیں؟ سبت کی جمع، سبت کی، سبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ سین بے توئے، ایک دادے کی اولاد، ایک تو ہو گیا نا پورے ہی حضرت آدم کی نسل یا 3-4 دادوں کے بچے، وہ سبت نہیں کہلاتے۔ اسباط کیا کہتے ہیں جی؟ ایک دادے کی جو اولاد ہوتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت اسباطن، اور آگے کیا جی؟ اممن، گروہ، اسباطن اممن، یہ آ گیا اس میں مرکب توصیفی میں، یعنی ایک دادے کی اولاد کے گروہ، 12، ایک دادے کی اولاد کے 12 گروہوں میں ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ہاں جی، 12 بیٹے تھے، تو ان 12 بیٹوں کی اولاد کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، یہ جی فلاں کی نسل ہے، یہ فلاں کی نسل ہے، فلاں کی نسل ہے۔ تو قطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما۔ شیطان کیا کام کرتا ہے جی؟ شیطان کا کام چیک کریں آپ، وہ آپس میں لڑا دیتا ہے مثلاً، اور لڑاتا کس بات پہ؟ ان لوگوں پہ لڑاتا ہے جن کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مثلاً ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں کی آگے اولادیں ہو گئیں، اب یہ کیا کریں گے؟ یہ کہے گا، یہ فرض کیا یہ اولاد ہے، یہ کہے گا جی ماڑا پیو جڑا نا سب سے بہتر ان 4 میں میرا باپ تھا، یہ کہے گا جی تیرا باپ نہیں تھا میرا باپ تھا۔ اب وہ اپنے باپوں میں سے چاچوں کو گالیاں دینا شروع ہوں گے، حالانکہ ان 4 کی آپس میں کوئی دشمنی مخالفت نہیں تھی، وہ آپس میں بھائی تھے۔ یہی حال صحابہ کرام کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ہے، ان کی آپس میں کوئی مخالفت، کوئی دشمنی، کچھ بھی نہیں تھی۔ آج ہم ان پہ لڑتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں جی؟ اگر یہ وقوع نہ ہوئے ہوتے تو آج ان لڑنے والوں نے پیسے کہاں سے کھانے تھے؟ اسی سے ملتے ہیں پیسے۔ تو 12 یعنی کہ دادے کے پوتروں کے 12 گروہوں میں ان کو تقسیم کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے پیچھے بات گئے جی۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ اور اوحینا، اوہا اس نے وحی کی، اوحینا کس نے وحی کی جی؟ ہم نے وحی کی، الہ کی طرف، کس کی طرف وحی کی جی؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ الہ حرف جر ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ گو کہ مبنی لفظ ہے لیکن یہ مجرور ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کب وحی کی جی؟ از کا مطلب کیا ہے؟ جب، اس تسقاہو، ہو جب، اب یہ پہلا سین خاموش ہے تو زال بھی خاموش تھا، اس کو زیر دے کے آگے ملا دیا، اذ استسقاہ، است کا مطلب کیا جی؟ مانگنا، چاہنا، مانگنا۔ سقا کا معنی کیا ہے؟ پانی۔ جب پانی مانگا، استسقا اس نے پانی مانگا، اس سے، کس سے مانگا جی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ سے کہا پانی چاہیے، پانی پینے، کہاں پہ تھے وہ؟ کیوں پانی مانگا تھے؟ کہاں پہ؟ صحرا تھا، صحرائے سینا میں تھے، صحرا میں پانی تو نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا پانی دو، بجائے اس کے وہ خود کنویں کھودتے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ سے کہا۔ کیوں حضرت موسیٰ سے کہا؟ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا پھٹ گیا، پار چڑھ گیا، عصا مارا وہ غرق ہو گئے، عصا مارا یہ ہو گیا، آسمان پہ بادل آ گئے، سب کچھ اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ نے کہا پھر پانی بھی حضرت موسیٰ سے تو صحیح لے گا۔ استسقاہ، جب انہوں نے پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہ اس نے جو پانی مانگا یہ بھی آ گیا، قومہ۔ اب یہ قوم کے اوپر پیش ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فاعل ہے، یہ استسقاء کا فاعل ہے۔ کس نے پانی مانگا ہے؟ قوم نے، ان کی قوم۔ کن کی قوم؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب پانی مانگا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو اس وقت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ کیا وحی کی جی؟ ان، کہ کیا کرو؟ اضرب۔ اب یہ نون بھی خاموش، ضاد بھی خاموش، تو ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ زیر دے کے، ان اضرب۔ اضرب کیا ہے جی؟ ضربا یضربو، وہ مارتا ہے، تضربو اور تضربو، بولا کرے نا، ٹائم آپ ضائع کر دیتے ہیں، میں تو ختم کر دوں اس کو۔ تضربو کو بنانا ہے امر، کیسے بنے گا؟ علامت مضارع گئی اور دوسری چیز آخری حرکت چلی گئی، تو اس کے ساتھ یہ حمزہ لگا دیا، اضرب، الف لگا دیا اس کے ساتھ، اضرب مار، واحد کا صیغہ ہے، واحد امر کا صیغہ ہے، مار۔ کس کو کہا مار جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ماریے، بازر بھی ساتھ کس کے؟ عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاٹھی، ڈنڈا۔ عصا کا، اپنا، اپنے ڈنڈے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ ضرب لگائیں، کس چیز پہ لگائیں جی ضرب؟ الحجر، عصاق الحجر۔ حجر کس چیز کو کہتے ہیں؟
پتھر کو، الف لام کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ خاص پتھر تھا، خاص پتھر سے مراد کیا؟ اس پتھر پہ مارے، خاص سے مراد اس پتھر، کوئی ایک پتھر تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس پتھر پہ مار دو لاٹھی، اس پتھر پہ۔ اب اس پتھر کی خاصیت ہمیں نہیں پتہ، کون سا پتھر تھا، کیسا پتھر تھا، کیا حالت تھی اس پتھر کی۔ اب پتھر کے پیچھے بھاگ پڑنے کا مطلب ہے گمراہ ہونا۔ قرآن نے جس چیز کے پیچھے نہیں دوڑایا، اب ایک بندے نے سوال پوچھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اب دنیا دوڑ رہی ہے جی اللہ جانے کیا نام تھا، کوئی کہتا ہے یہ نام تھا، اللہ تعالیٰ نے نام بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، تو بھاگنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے پیچھے نہیں بھگایا، رک جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ لے لو، اس کے آگے کھود کرید کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ الحجر پتھر، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس پتھر پہ مارو اپنی لاٹھی، چھٹی، ٹائم ہو گیا پورا۔ تو آگے ویسے موٹا سا ترجمہ آپ دیکھ لیں، فم بجست من حسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے پھوٹ بہے پھٹ کر کتنے چشمے جی؟ اسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے نکل کے پھوٹ بہے۔ قد علم کل اناس، ساروں نے جان لیا، تمام انسانوں نے، مشربہم، پینے اپنے پینے کی جگہ کو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان پہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پہ نازل کیا ہم نے من و سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، اور کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، مَا رَزَقْنَاکُم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن، اور لیکن، كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے یہ ظلم اپنے اوپر ہی کیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر شریعت کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے تو وہ سوچے میں نے پہاڑ نکال لیے ہیں، در حقیقت وہ کس سے دشمنی کر رہا ہے؟ نہ جی نہ، اپنے آپ سے کر رہا ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَمِن، زبان تالو سے نہیں لگانی، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ، ہاں کو سینے سے نکالنا ہے، یہدون بالحق وبہ یعدلون، وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اسباطن کا اظہار کرنا ہے، اس کا جو نون ہے اس کے اندر، اسباطن نہیں پڑھنا، اسباطن، اممن، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔